السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہماری عوام میں بہت زیادہ مایوسی ہے، خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے، ینگ جنریشن، اس میں مایوسی اس حوالے سے ہے کہ تعلیم پر لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور مستقبل میں جا کر جابز نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، روزگار نہیں، وسائل کی کمی ہے۔ تو ہمارا بحیثیت قوم ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے نوکری ہی کرنی ہے، اور نوکری جو ہے یہ میرے دوستوں بھائیوں غلامی کی ایک شکل ہے۔ جس طرح چیزوں کی شکلیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہمیں جمہوریت ہے، ہم اپنے ملک میں کہتے ہیں بھئی ہمارے ملک میں جمہوریت ہے۔ اب جو جمہوریت ہمیں دی گئی ہے نا گوروں کی طرف سے، یہ جمہوریت انہوں نے اپنے لیے نہیں پسند کی، ہمیں جو جمہوریت دی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ بس اس کو اب چاٹتے ہی رہو، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک دھوکہ، فراڈ، فریب ہے۔ اسی طرح ہمیں جو نوکری کے پیچھے لگا دیا گیا نا، نوکری یہ غلامی کی کیفیت ہے۔ اب غلام رہیں گے ساری عمر، تھوڑی سی تنخواہ آپ کو دی جائے گی، اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ MBA، ماسٹرز، BBA وغیرہ بہت سے ایسے ڈپلومے ہیں، ڈگریاں ہیں، سرٹیفکیٹ وغیرہ ہیں، تعلیم کے لاکھوں روپیہ اس کے اوپر ہم لوگ خرچ کرتے ہیں۔ پھر ہم جا کے کسی فیکٹری میں، کسی فرم میں جو ہے وہاں پہ جاب تلاش کرتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس فیکٹری میں ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ جاب ہے، لیکن کسی کے لیے وہ کاروبار ہے۔ اب یہی کاروبار پھر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، میں کاروبار کروں گا۔ حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو قومیں جتنی بھی ہیں انہوں نے ترقیاں جو ہیں وہ نوکریاں کر کے نہیں کی ہیں، وہ غلامی کا ذہن ہے، انہوں نے ترقیاں کی ہیں کاروبار کر کے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں یہودی جو ہے وہ بڑی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور امریکہ کی لابی پر ان لوگوں کا قبضہ ہے۔ کیوں ہے قبضہ؟ یہ لوگ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب یہ مدینہ میں تھے، مدینہ کے مضافات میں وغیرہ، یہ اس وقت بھی تاجر تھے، اس وقت بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ لوگ تجارت کرتے ہیں، اس وقت بھی ان کے پاس سرمایہ اور ہولڈ تھا، آج بھی ان کے پاس سرمایہ اور ہولڈ ہے۔ یہ کاروبار ہے بھائی، بزنس ہے، تجارت ہے، اور تجارت میں یہ چیز نہیں، ہاں غلط کام، حرام چیز نہ بیچیں، باقی حلال تو سمندر ہے۔ مجھے یاد ہے ہم 1993-94 میں 1993-94 میں چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اس وقت ایک ہی PTV کا چینل تھا، باقی تو چینل تھے نہیں، وہ بھی کسی وقت میں جو ہے نا دن میں چند ایک گھنٹے کے لیے اس کی ٹرانسمیشن آتی تھی، اس کے علاوہ بند ہی رہتا تھا۔ تو اس وقت جو ہے حکومت، اس وقت کی، اس دور کی حکومت، جب بے نظیر اور نواز شریف کی حکومتیں آتی جاتی رہتی تھیں، تو اس وقت میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، PTV پر یہ جو پاپولیشن آبادی کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ بہبود آبادی ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ دیا کرتے تھے، اور مختلف قسم کی باتیں جو ہے نا وہ میڈیا پہ آیا کرتی ہیں، جیسے کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، اس طرح بچے دو ہی اچھے۔ آپ لوگ کو یاد ہو یا نہ ہو، اب بڑے جو ہیں ان کو یاد ہوگا، سڑکوں پہ ہم جاتے تھے تو جگہ جگہ ایڈورٹائزمنٹ کے جو ہے نا دیواروں پہ اور درختوں پر اور پہاڑوں پر اور پتھروں پر لکھا ہوتا تھا اس قسم کے اشتہارات گورنمنٹ کی طرف سے کہ لوگوں کا رجحان بڑھے اس کی طرف کہ بھئی آبادی کنٹرول ہو، بچے کم ہی پیدا کریں۔ اور یہ بڑا شور تھا کہ او ہو ملک کی آبادی 8 کروڑ ہو گئی ہے۔ اس وقت ملک کی آبادی اعداد و شمار کے مطابق 8 کروڑ ہو گئی تھی، اور 8 کروڑ والی آبادی کے ملک میں اتنا شور ہو گیا تھا کہ بھئی مستقبل میں بچے کم پیدا کریں، پھر کھانے کو نہیں ملے گا، پھر پینے کو نہیں ملے گا۔ آج اعداد و شمار کے مطابق ملک کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 21-22 کروڑ ہے۔ یہ اعداد و شمار کے یہ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ ہیں، حقیقت میں پتہ نہیں کتنی ہیں، وہ 25 ہے، 26 کروڑ ہے، حقیقت میں ایکچولی اس سے زیادہ ہے، لیکن چلو ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کی آبادی جو ہے وہ 21-22 کروڑ ہے، یعنی اس دور کے مقابلے میں 300% آبادی بڑھ گئی۔ اور آپ یقین کریں میری بات کہ آپ یقین کیا کرتے تھے، کسی سے پوچھ لیں، اس وقت کے مقابلے میں آج لوگ اچھا کھا رہے ہیں،
اس وقت کے مقابلے میں آج لوگ اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں اور اچھا رہ رہے ہیں. کیوں؟ اس کے ساتھ پھر زمین جو ہے وہ اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا تو میرے بھائی الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کی ذات پہ بڑا یقین انسان کو ہونا چاہیے. محنت شرط ہے بھئی، ہم محنت کریں. اپنی محنت کو جو ہے نا، یہ حرام خوریاں، ناکام چوریاں، شارٹ کٹس وغیرہ سے ہم بچیں. تو اس وقت کے مقابلے میں آج جو ہے نا آبادی 300% زیادہ ہے. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں یاد ہے، ہمیں سال میں ایک دفعہ ہم کپڑے سلواتے تھے، وہ بھی عید کے لیے، وہ پھر سارا سال چلتے تھے. ایسی غریبی تھی، غربت تھی. آج آپ دیکھیں، کسی کو کہیں وہ نہیں مانتا اس بات کو. اچھا مزے کی بات، آپ بازار میں جائیں، اس نئے قسم کے پھل اور میوے، اس وقت یہ پھل اور میوے بھی نہیں ہوا کرے. کیوں؟ ٹرانسپورٹیشن اتنی نہیں تھی. میوہ اور پھل جو ہے، فروٹ وغیرہ، ابھی تو آسٹریلیا سے میوہ آ رہا ہے، انگلینڈ سے میوے آ رہے ہیں. دنیا کی پتہ نہیں کس کس کونے سے جو ہے پھل جو ہے، میوے جو ہیں، دنیا کو اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی ہے، سمٹ گئی ہے، طریقے آ گئے ہیں چیزوں کو پرزرو کرنے کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ محنت کریں، محنت شرط ہے، اور کسی چھوٹے سے پیمانے سے شروع کریں. ہمیشہ دیکھیں، انسان جب اوپر کسی منزل تک چڑھتا ہے نا، تو پہلی سیڑھی، پھر دوسری، پھر تیسری، اسی طرح آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا ہے. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم 10 12 15 20 مرغیاں پالیں. اور اس کام کو جو ہے نا، عمران خان صاحب نے ویسے نہیں کہا تھا، یقین کریں اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے. لیکن بس ہمت کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس میں. اور کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نوکری اور غلامی کی سوچ سے نکلیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم لوگ نوکریاں ہی کریں گے. کہتے ہیں نا کہ کسی کا 50,000 کا نوکر بننے سے بہتر ہے کہ آپ 10,000 کے مالک بن جائیں. تو نوکری سے جان چھوڑیں، ہمت کریں، حوصلہ کریں. اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں. تو مال مویشی پالنا، یہ تو خوراک جو ہے، یہ عوام کی ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے. تو لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی انشاءاللہ. نیت آپ لوگوں کی یہ ہو، ہم سب کی نیت یہ ہو کہ بھئی یہ تو عوام کی خدمت ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، ان کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنا. ہاں، اپنے نصیب کا حصہ، اپنے نصیب کا منافع، اپنے نصیب کی برکت اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دے گا. تو انشاءاللہ اسی طرح ویڈیوز جو ہے میں وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا رہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں. آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور چلتے چلتے ایک بات اور بہت ضروری جو کہ ہم سب کے لیے ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ہم باجماعت پڑھیں انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.